محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. آج حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں ہیں. ابو درداء نے فرمایا کہ لا تزالون بخیر ما احببتم خیارکم وما قیل فیکم بالحق فعرفتموا فإن عارف الحق كعاملی. فرمانے لگے کہ تم ہمیشہ خیر میں رہو گے جب تک تم اپنے اچھے لوگوں سے محبت کرتے رہو اور تمہارے میں حق بات کہی جاتی رہے اور تم لوگ حق بات کو پہچانتے رہو تو تم خیر پہ رہو گے، تمہارے اندر بھلائی غالب رہے گی. کہ جب تمہارے ہاں اچھے لوگوں سے محبت ہونے لگے، اچھے لوگوں سے محبت ہونے لگے اور حق بات تم میں کہی جائے اور تم لوگ حق کو پہچان بھی لو تو یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر خیر غالب ہے، خیر غالب ہے. آدمی نیک لوگوں سے محبت کرے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے، یہ علامت ہے کہ اس کی طبیعت میں نیکی ہے اور اس کی برکت سے کسی نہ کسی وقت یہ نیکی پہ آ جائے گا. اور نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگ جائے، اس کی زبان پر ان کے لیے طنز اور تنقید آ جائے، یہ انہیں معاشرے کا گرہ پڑے، لوگ سمجھنے لگ جائے تو یہ اندر سے سخت بے دین ہے. اگر کچھ عبادات بھی کر بھی رہا ہے تب بھی اندر کا بے دین آدمی ہے، جو کیا جا رہا وہ بھی چھوٹ جائے گا. تو اللہ کے نیک بندوں سے، نیک لوگوں سے محبت، فرمایا جب تک تمہارے معاشرے میں یہ بات رہے گی اور حق بات تم لوگ سنو گے اور اسے پہچان بھی لو گے کہ ہاں یہ حق ہے، تمہیں اچھی لگے گی اگرچہ میں اس پہ پورے طور پہ عمل نہیں کر پا رہا. فرمایا یہ بھی علامت ہے کہ تم خیر پہ رہو گے. اس لیے کہ حق بات کو جان لینا، پہچان لینا، حق والوں کو پسند کر لینا، یہ سب خیر کی علامات ہیں کہ اندر خیر بہت ہے. اپنی کسی بشری کمزوری کی وجہ سے آ نہیں پا رہا، پوری طور پہ وہ نیکی کر نہیں پا رہا، لیکن ایک نہ ایک دن یہ کر لے گا. میرے عزیزو، آج جو بے دینی کا ایک بڑا سبب ہے، آج جو ایک بے دینی کا بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ نیک لوگوں سے، علماء سے، صلحاء سے، اہل دین سے محبت کا، عظمت کا تعلق نئی نسل کا نہیں رہا. کچھ ادھر سے بھی کمزوریاں، کچھ ادھر سے بھی کمزوریاں. اس نسل کو سمجھایا گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، اور یہاں وہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہروپیوں کی شکل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی علماء صلحاء ہیں. ہر طبقے کے اندر، ہر شعبے کے اندر ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سخت دوریاں ہوتی چلی گئیں اس نئی نسل کی علماء سے، صلحاء سے، اہل دین سے. اور ظاہر ہے جب اس طبقے سے نہ رہے، مسجد سے نہ رہے، اہل علم سے تعلق نہ رہا، دین کہاں سے سیکھیں گے؟ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم ہمیشہ خیر پہ رہو گے جب تک تم لوگ اپنے اچھے لوگوں سے محبت کرنے لگو اور تم میں اچھی بات کہی جائے اور تم اسے پہچان لو. ابو درداء فرمانے لگے کہ اعبدوا اللہ کأنکم ترونہ، تم اللہ کی یوں عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسی اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَعُدُّوا أَنفُسَكُم مِّنَ الْمَوْتَى، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو.
علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا سے تم قدم اٹھا رہے ہو، آخرت کی طرف بڑھا رہے ہو۔ دنیا تم سے دور ہو رہی ہے، آخرت تمہارے قریب ہو رہی ہے۔ تم آخرت کے بندے بنو، دنیا کے بندے نہ بنو۔ تمہارا ہر قدم منزل کی طرف جا رہا ہے اور اس مسافر خانے کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہو۔ تو مسافر خانے کو چھوڑتی، میری عمر 50 سال ہو گئی، کسی کی عمر 60 سال ہو گئی، تو آگے منزل قریب ہونے میں 2 سال، 1 سال، 10 دن، 5 دن باقی ہیں، اور اس مسافر خانے سے سفر کرتے کرتے 50 سال ہو گئے۔ آگے کا منزل قریب ہو گئی، مسافر خانہ دور ہوتا چلا جا رہا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ، حضور علیہ السلام کی امت کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تذکرے ہوئے کہ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہوگی۔ ان کی عمریں 500 سال تک وہ بوڑھے نہیں ہوا کرتے تھے، سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، جوانیاں 400 سال تک، 500 سال تک، ایسی طویل عمریں تھیں ان کی۔ جب اس امت کی عمر کا تذکرہ ہوئی ہے تو ایک بوڑھیا موسیٰ علیہ السلام سے حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ موسیٰ، کیا محمد رسول اللہ کی امت بھی گھر بنائے گی؟ یعنی اتنی چھوٹی سی عمر کے لیے بھی گھر بنائے گی؟ کیونکہ ان کی عمریں تو بہت لمبی، 50-60 سال تک کچھ بھی نہیں، ان کے یہاں 400 سال تک آدمی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ حیرانگی سے کہنے لگی کہ یہ امت بھی گھر بنائے گی۔ اسے کیا پتا تھا یہ گھر ہی بناتی رہے گی؟ ہاں، اسے کیا پتا تھا یہ گھر ہی بناتی رہے گی؟ تو 15-16 سال تو کھیل کود میں لگے، 10-12 سال پڑھائی میں لگے، پھر کمانے لگ گئے، اور جب تجوری میں پیسے آ گئے اب ڈاکٹروں نے بلانا شروع کر دیا۔ زندگی کون سی ہے؟ 16-17 سال لاہور میں گزر گئے، 12-13 سال پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، پھر جب کمانے لگے، تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے، اب اسپتالوں کے چکر شروع ہو گئے۔ یعنی اس چھوٹی سی زندگی کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے۔ یعنی صحیح عمر اگر کہا جائے 10 سے 12 سال، پھر تو ٹانگ میں درد، سر میں درد، ہاضمہ خراب، معدہ خراب، کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، دماغ بوجھل ہو رہا، کچھ کھائیں تو اس دل کرتا کہ نہ کھاتے تو اچھا تھا، ایسی طبیعت۔ لیکن اس زندگی کے لیے کتنی منصوبہ بندی ہے، اور جہاں کل جانا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس علم کی روشنی، عقل کی روشنی اللہ کے نبی کے واسطے سے آئی ہے، جن کے علم میں، سمجھ بوجھ میں، عقل میں روشنی محمد الرسول اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ بتا رہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اور فرمانے لگے وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ يُلْهِكُمْ۔ تھوڑا سا مال جس سے گزارا اچھا ہو جائے، اس بہت مال سے بہت بہتر ہے جو تمہیں آخرت سے، اللہ سے دور کر دے۔ وہ تھوڑا مال بہت اچھا ہے جو انسان بنا کے رکھے، اللہ کا بندہ بنا کے رکھے، فرما بردار بنا رکھے، اس مال سے بہت بہتر ہے جو تمہیں سرکش بنا دے، غافل کر دے، بد حیا بنا دے، شرابی بنا دے، بے دین بنا دے، اللہ کے گھر سے دور کر دے، اللہ کے کلام سے دور کر دے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کر دے۔ اس دولت سے تو وہ تھوڑا ہی اچھا ہے، جس کی برکت سے بندگی کیوں تھی، آخرت تو سنور رہی تھی۔ تو فرمایا وہ تھوڑا اچھا ہے جو تمہیں غفلت سے بچانے والا ہو، اس زیادہ سے جو تمہیں غافل کر دے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يَبْلَى وَأَنَّ الْإِثْمَ لَا يُنْسَى۔ خوب جان لو، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ فرمایا خوب جان لو، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی،
گناہ کبھی نہیں بھلایا جاتا، نیکی اپنی تازگی کا اثر تمہیں دکھاتی رہے گی۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی اپنی تازگی کا اثر، ثمرات، برکتیں تمہیں دیتی رہے گی۔ اور گناہ کبھی نہیں بھلایا جاتا۔ تم نے سمجھا دنیا بھول گئی، زمانہ بھول گیا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس گناہ کا ریئیکشن تیری زندگی میں آئے گا۔ اس کا اثر سالوں کے بعد، جوانی کا بڑھاپے میں، کئی سالوں کے بعد، آج نہیں تو کل، گناہ نہیں بھلایا جاتا۔ نیکی بھی ہمیشہ تازہ رہتی ہے اور گناہ بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر توبہ نہ کیا تو وہ گناہ بھی نہیں بھلایا جائے گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے نے ندامت کے توبہ کر لی تو یہ فرشتوں نے بھی گناہ لکھا تھا، وہ زمین بھی اس کے لیے گواہ بن چکی تھی، فرشتوں نے بھی لکھا تھا، وہ فضا بھی اسے دیکھ رہی تھی، یہ سارے اس کے گناہ پر گواہ تھے۔ لیکن جب اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے تو نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ کل قیامت میں کوئی اس کے خلاف گواہ نہ رہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ گناہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ فرمایا نیکی بھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھی نہیں بھلایا جاتا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان یعظم حلمک۔ فرمایا خیر یہ نہیں تیرا مال زیادہ ہو جائے، تیری اولاد زیادہ ہو جائے، تیری خیریت اور بھلائی اس میں ہے تیرا حلم زیادہ ہو جائے، تیرے میں بردباری آ جائے، تیرے اندر برداشت آ جائے، تیرے اندر حلم زیادہ ہو جائے، تیرے اندر بردباری آ جائے، تیرے اندر برداشت آ جائے، بات بات پر غضبناک نہ ہو، ہیپر نہ ہو جایا کر، ایک دم ہر چیز کو آسمان پہ نہ اٹھا لیا کر، صبر، تحمل، برداشت، یہ آ جانا یہ تیری بھلائی ہے، یہ تیری بھلائی ہے۔ اور فرمانا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ من اکثر ذکر الموت قل فرحہ وقل حسدہ، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے اندر اترانا بھی نہیں رہتا اور اس کے دل میں کسی کا حسد بھی نہیں رہتا۔ کیا زبردست علاج تجویز فرمایا۔ فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کے اندر اترانا، تکبر، میں ہاں، یا زبان پہ میں نہ بھی ہو، دل کی میں اس سے زیادہ خطرناک ہوتی، میں بھی کچھ ہوں، ہاں۔ فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کے اندر یہ اترانا نہیں رہتا اور اس کا دل میں کسی کا حسد نہیں رہتا۔ حسد کیوں کرے میاں؟ حسد تو ہوتا ہے دنیا پرستی کی وجہ سے، یہ مجھ سے آگے نکل گیا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اور جب پتہ ہی ہے یہ تو چند لمحوں کی بات ہے، موت آنے والی ہے، کیا دنیا کی چیزیں، تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی بہترین علاج اس حکیم کی طرف سے اور اس مربی کی طرف سے، ہاں، اور پیارے نبی کے اس تربیہ یافتہ شخصیت کی طرف سے امت کو ملا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اندر کی بیماری ختم ہوگی۔ اترانا، بڑائی، اپنے دل میں اپنی بڑائی، ہاں، اپنے دل میں اپنی بڑائی، اور دوسری چیز حسد، ہاں، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، دل میں جلن ہے اسے دیکھ کر، جی چاہتا ہے اس سے یہ چیزیں چھن جائیں، اس کے پاس یہ ایک بھی نہ ہو، یہ جلن ہے اندر کی، حسد ہے۔ تو فرمایا اس کا علاج ہے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے بھائی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔